الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. ٹھیک ہے، اللہ کو سلامت رکھے. تو جب بھی اللہ موقع دے دے، کوئی بہانہ بن جائے تو کوشش فرمایا کریں محبت سے پڑھا. ٹھیک ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں تو مٹی چاڑنا، گونگلوں تو مٹی نہ چاڑے. یہ تو وہ کہتے ہیں پہلے بڑا میٹھا ہے، بس تھوڑا سا آپ کبھی توجہ کا میٹھا اور ڈال دیا کریں تو کرم ہو جائے. یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محبت کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ٹھیک ہے، بس آپ تھوڑا سا توجہ کا میٹھا ڈال دیا کریں، کیونکہ ہم اکثر و بیشتر اسی طرح پڑھتے ہیں. کوئی چھت دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دائیں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی بائیں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی خارج کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے. بھائی آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں، آپ حاضر و ناظر نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں. آپ بھی تو توجہ ہونے کی جانب رکھے نہ جائے، کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے نا، جب کوئی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے. اب ان کی توجہ ہماری جانب ہے اور ہماری توجہ کہاں ہے. تو پھر بزرگ کہتے ہیں پھر جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ نا میں حضرت کو سلام کہوں اور ان کو سلام کہہ کے دیکھنا میں تو شروع کر دوں تو یہ کیا کہیں گے؟ تو چنگا بندہ ہے سلام میں نے کہتا ہے ایک دو ادھر. اس طرح جب آپ بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی. پھر جو ہونا چاہیے نا پھر وہ نہیں. اس لیے کوشش فرمائیں کہ جب بھی پڑھیں توجہ سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، دل سے پڑھیں. جو صرف زبان سے پڑھا جائے گا وہ کچھ اور ہے، جو دل سے پڑھا جائے گا وہ کچھ اور ہے. بس ہم تھوڑی کوشش نہیں کرتے. اور یاد رکھیے گا جو دلوں پہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ پھر ان دلوں کو فیصلہ آباد رہنے بھی نہیں دیتے، ان دلوں کو اپنے پاس بلا دیتے ہیں. کیونکہ کسی نے کہا تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. بس حضرت کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل، کوشش ہی کوئی نہیں کرتا. زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل میاں کہیں گیا ہوا ہے. کوشش کیا کریں، کوشش اکٹھا کریں. میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے اور فرمایا کرتے تھے بندے تو پتہ نہیں کی اکٹھا کر چھڑے ہیں. دل تے زبان ایک گٹھ دا فرق ہے، تیرے کو دو تو اکٹھے ہوئے کوئی نہیں ہے، زیادہ تو نہیں ہے، یہ اتنا ہی بنتا ہے. یہ نہیں دو اکٹھے ہوئے. اور یاد رکھنا جس دن یہ دو تم نے بھی اکٹھے کر لیے نا تو تم نے بھی فیصل آباد کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پھر نعرے مارنے ہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہے. لیکن محنت ہم نہیں کرتے. دعوے بڑے ہیں، باتیں بڑی ہیں. محنت میرے حضرت بزرگوں کے پاس میں ایک شخص آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت پریشانی بڑی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. آپ کو پتہ ہے جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ کوئی در نہیں چھوڑتا، وہ ہر در پہ دستک دیتا ہے کہ تو خیر رہ جائے. لیکن دکھ یہ ہے کہ سارے دروازوں پہ جاتا ہے، مسجد میں نہیں آتا. مسجد میں آج حضرت ہمیں کو بندہ آ کے بتا دے کہ وہ فلاں جگہ ایک چھپڑ ہے، تو میں گزر رہا تھا، میں اس میں گر گیا، تو چھپڑ میں گرنے کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. ہو سکتا ہے ہم سارے پاس کرا کے چھپڑ میں نہانے چلے جائیں. میں آپ کو پاکستان میں گن کے بتا سکتا ہوں ٹوٹل اس وقت کتنے چھپڑ ہیں جہاں لوگ نہانے جاتے ہیں، لیکن چھپڑ میں نہانے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں. اور جو قوم مسجد کو چھوڑ کے پھر اس کا علاج چھپڑ ہی ہے، پیشاب بھی ہے، پخانہ بھی ہے. میں بڑے چھپڑ دیکھتے ہیں جہاں جو لوگ جا کے نہاتے ہیں. جو قوم مسجد میں نہ نہائے، جو قوم قرآن نہ کھولے، جو قوم درود نہ پڑھے، جو قوم اللہ کا ذکر نہ کرے، پھر اس کا علاج چھپڑ ہی ہے. پھر اس کا علاج چھپڑ ہی ہے. جاؤ جا کے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جاؤ جا کے نہ ہو چپڑا میں چلے. اوئے ہوئے ایمان کا ذوق دیکھو. مسجد میں نہیں آنا، چھپڑ میں چلے جانا. بڑے چھپڑ ہے ہمارے ادھر سرور کے پاس چھپڑ ہے. کیا بندہ حضرت، بس اللہ کی پناہ ہے.
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ چھپڑ میں لوگ نہانے جا رہے ہیں، مسجد میں نہیں آئیں گے، قرآن نہیں کھولیں گے، ذکر نہیں کریں گے، درود نہیں پڑھیں گے۔ چلو پھر نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، جاؤ پھر چھپڑ میں، جاؤ پھر چھپڑ میں۔ تو حضرت کے پاس نا بندہ آ گیا کہ عرض کرتا ہے حضرت بڑی پریشانی ہے رزق کے حوالے سے، ہم سارے بھی بڑے پریشان ہیں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیلی اس طرح کرنا ہے کہ روز 100 بار نہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ کرنی ہے۔ ظاہر ہے جی پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا، جہاں جہاں گیا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بتایا، اس نے کیا بھی۔ تو آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں نے کہیں 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بیلیا تو نے پڑھ ہی دیا، میں کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ ہماری استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھئی یہ کون سی استغفر اللہ؟ ایسے معافی مانگی جاتی ہے؟ کدھر ہے ندامت؟ کدھر ہے شرمندگی؟ ہے تجھ میں کچھ؟ اس طرح استغفار کی جاتی ہے؟ ایسی استغفار معتبر ٹھہرے گی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں؟ کہاں ہے شرمندگی؟ ایسے کوئی استغفار کرتا ہے؟ نہ تیرا سر جھکا ہے، نہ ندامت ہے، نہ آنکھیں تر ہیں، یہ کون سی استغفار ہوئی؟ ہمارے پاس بڑے احباب آتے ہیں، ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی، اور دعا کیجیے گا کھولوں گی، کیونکہ جس دن دکان کھول گئی اس دن کام خراب ہو جائے۔ میرے پاس اس دن ایک دوست آیا، مجھے آ کے کہتا ہے حضرت بڑی پریشانی ہے، مجھے لگتا ہے مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور میں کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، بس تو گھر جا اور جا کے نا اپنے بچوں کی امی سے مجھے پوچھ کے بتا کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں۔ کہتا حضرت میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے نہیں بات سنا رہے ہیں، تو میں بھائی گھر جا تو صحیح، فون کر کے آ کے مجھے بتا اپنے بچوں کی امی کو پوچھ کے کتنے قرآن پاک تیرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ چلا گیا، اس نے جا کے فون کیا، مجھے کہتا جی میری بچوں کی امی بتا رہی ہے کہ گھر میں 7 قرآن پاک ہیں ہمارے ٹوٹل۔ میں نے کہا ذرا اپنے بچوں کی امی سے یہ بھی بتا کہ 7 قرآنوں جو قرآن پاک ہیں ان میں سے پڑھتے کتنے ہیں؟ جو 7 قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں نا، کتنے قرآن پاک ہیں جن کو روز کھول کے پڑھتے ہو؟ اس نے پھر پوچھا، وہ کہتا ہے حضرت کوئی بھی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا میاں پھر تو خود ہی بتا، جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں تو اس گھر میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ آئے گی؟ جب روز قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائیں، رب کریم سے موبائل چھوڑتا ہی کوئی نہیں، فیس بک چھوڑتا ہی کوئی نہیں، یوٹیوب چھوڑتا ہی کوئی نہیں، ٹی وی چھوڑتا ہی کوئی نہیں، مجھے کھولتا ہی کوئی نہیں، تو گھر میں خوشحالی آئے؟ کیونکہ ابھی تک میں نے دکان، اس لیے بھی میں کالا نیلا پیلا سے بچا ہوا، میں نے جو بات تھی میں نے اس کو بتایا۔ میں نے کہا بھائی روز تیرے گھر میں جو 7 قرآن پاک ہے نا، روز اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت لگاتے ہیں، موبائل نہیں چھوڑتا، ٹی وی نہیں چھوڑتا، مجھے نہیں کھولتا، کیسے گھروں میں خوشحالی آئے؟ اب دیکھیں نا، آپ کہیں گے جی عجیب بات سنا رہے ہیں، علماء کثیر تعداد میں، قبلہ صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے بروز قیامت، کیونکہ اعمال تلیں گے جی، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ کوئی ایسا ہوگا کہ نیکیاں تھوڑی پڑ جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، جہنم کا حکم ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک عمل یہ ہوگا کہ وہ جتنی دیر زندہ رہنا، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتا تھا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے پھر ہوگا کیا؟ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ دنیا میں روز میری تلاوت کرتا تھا، آج مجھ سے محبت کرنے والا، میری تلاوت کرنے والا جہنم میں جائے، اگر تو نے اس کو جہنم میں بھیجنا تو پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ لکھا ہے صرف سورہ ملک پڑھنے، سورہ ملک سے محبت کرنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر حضرت وہاں سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتی ہے تو یہاں تیرے گھر میں پڑا ہوا قرآن بھی کر سکتا، وہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ کرتا بھی ہے، روز کرتا بھی ہے، فیس بک چھوڑتا نہیں، موبائل چھوڑتا نہیں، یوٹیوب چھوڑتا نہیں، انسٹاگرام چھوڑتا نہیں، غلاظت اور قرآن شفا،
قرآن نور، قرآن رحمت، قرآن کلام ربی. تو پھر گھر میں وہ شادی آئی. ابھی تک بھائی ہم نے دکان نہیں کھولی. بس آپ سب نے میرے لیے دعا کرنی ہے، کھولا نہیں، کیونکہ میری دکان کھول لی پھر کام بڑا خراب ہو گیا. کیونکہ پھر اپنی دکانیں چلانے کے لیے پھر بڑے بڑے ٹوٹکے لگانے پڑتے ہیں، پھر بڑا بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. ابھی تک دکان نہیں کھلی ہے. اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا آپ بھی جا کے نا ذرا دیکھیے گا کہ ہمارے گھر میں کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں اور ہم کتنے کھول گئے ہیں. کھولو یار. اے قرآن نورانی شیشہ حق درا وکھاوے، جو ایسے پڑھ کے عمل کماوے سیدھے جنت جاوے. میں حضرت آج بڑا لمبا